السلام علیکم عزیز دوستوں، آج میرا بڑا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے رمضان المبارک کے احترام میں اپنے بچپن کی بھی وہ باتیں یاد کروں جب ہم روزہ رکھ کے بہت اترائے پھرتے تھے اور ہمیں بڑے جو ہیں وہ پھولوں کا ہار پہناتے اور بڑا اچھا لگتا. اور یقیناً آج بھی وہ گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے. خاص طور پہ ہمارے اس پاکستان میں گوشے گوشے میں بڑے ذوق و شوق سے نعتیہ مشاعروں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اس دوران ان مشاعروں میں شریک ہونے والے شاعر ماشاءاللہ ان مشاعروں میں روز ہی اضافہ ہو رہا ہے. ربیع الاول ہو، رمضان المبارک ہو، ذی الحج کے مہینوں میں سما کی محفلیں اور نعتیہ نشستیں ہوتی ہیں. لیکن ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ نعتیہ مشاعروں سے ہمیں ایک ثقافتی طور پر دینی تحریک کی حیثیت بھی نظر آتی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جو آنے والے جو بچے جو ان نعتیہ شاعری کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سینئرز کو بھی پڑھیں اور وہ ان سے سیکھیں کہ اس شاعری کو پڑھنے کے لیے اور اس کے شاعری کرنے کے لیے وہ کتنی اپنی علمی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرتے تھے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ حیات پاک کے ہر پہلو سے پوری طرح باخبر نہ ہوں، قرآن پاک و احادیث و مبارک کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام پر بھی نظر گہری نہ ہو تو نعت کے وسیع تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں. مجھے بھی اعتراف ہے کہ جب ہم شاعری پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے تب ہمیں بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ ہم نے یہ چیزیں سیکھیں پڑھ کے. اور بہت مبارکباد میرے ان عزیزوں کو بھی جو اس خوبصورت مقدس ماہ میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں. اور ایسے میں مجھے اقبال عظیم صاحب کی شاعری بہت زیادہ یاد آئی. دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خوبصورت نعت کو شیئر کروں، آپ کو سناؤں. آپ بھی میری طرح بہت سی ایسی فیلنگ محسوس کریں گے جو شاید ہم کہہ نہیں پاتے، اور ہمارے دل میں کہیں یہ عقیدت، یہ محبت چھپی ہوتی ہے. آپ سنیے. مجھ کو قسمت سے جو آقا کا زمانہ ملتا، عمر بھر آنکھوں کو سرکار کا جلوہ ملتا. رات بھر آپ جو مصروف عبادت رہتے، مجھ کو اخلاص سے عقیدت کا نمونہ ملتا. آپ کو دیکھتا جب کار مشقت کرتے، اپنے ماتھے پہ بھی خود مجھ کو پسینہ ملتا. دیکھتا آپ کو طائف میں دعائیں دیتے، ہر مصیبت میں مجھے صبر کا اسوہ ملتا. اور جب آپ کا وہ آخری خطبہ ہوتا، سارا ماحول مجھے مائل سجدہ ملتا. آپ کی سیرت اقدس کے ہر ایک پہلو میں مجھ کو قرآن مجسم کا صحیفہ ملتا. میں اندھیرے میں بھی طے اپنا سفر کر لیتا، ہر قدم پر مجھے آقا کا اجالا ملتا. آپ جب دیکھتے شفقت سے گناہ گاروں کو، میرے دل کو بھی شفاعت کا سہارا ملتا. مختصر یہ کہ جو آقا کا زمانہ ملتا، مجھ کو اقبال دو عالم کا خزانہ ملتا. مختصر یہ کہ جو آقا کا زمانہ ملتا، مجھ کو اقبال دو عالم کا خزانہ ملتا. اقبال عظیم کی اس خوبصورت نعت کے ساتھ آپ سے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.